شفاعت کا موقع۔ اور میں ہوں سحر فاطمہ، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تعلیمی کانفرنس سے خطاب۔ بولے اسکول سے باہر بچوں میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے۔ پاکستان کو خواتین کی تعلیم کے حصول میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاق اور صوبے بچوں کے اسکولز میں داخلے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بچوں خاص طور پر لڑکیوں کے اسکولز میں داخلے بہت بڑا چیلنج ہے۔ 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Global and Pakistani organizations, philanthropists, and entrepreneurs to join us in creating scalable and sustainable solutions for girls' education. One of the most pressing challenges of our times, which is to ensure equitable access to education for girls. The enormity of the challenges we face. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے عنوان پر 2 روزہ عالمی کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت دیگر شرکاء نے خطاب کیا۔ اہم کانفرنس میں 47 ممالک سے 150 مبعوث شریک ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس جاری ہے۔ کنونشن ہال میں منعقدہ کانفرنس میں 47 ممالک سے 144 سے زائد وفود، وزراء اور دیگر حکام شریک ہیں۔ کانفرنس کے ابتدائی سیشن سے خطاب میں لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے خواتین کو تعلیم کے حصول کے لیے درپیش چیلنجز پر گفتگو کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کہا کہ میں ایسے معاشرے میں بڑی ہوئی ہوں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ In front of you, standing for others and standing for women's education. I have seen destroyed schools, displaced teachers, and forcibly dropped out girls. But I have also seen in the same places girls with strength and the girls that refuse to be affected and that rose for their education and for their work. کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کا مقصد ایک بہتر گھر، ایک بہتر نسل اور ایک بہتر مستقبل ہے۔ تعلیم کوئی مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک بنیادی حق ہے۔ In this important conference today we gather here in Islamabad to address one of the most pressing issue of our time. Ladies and gentlemen, we all know that education is not a privilege. It is a fundamental right and divine commitment. Our religion, Islam, emphasizes education for all. The Holy Quran began in the word Iqra. اس موقع پر OIC سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہمیں فیصلہ اور پالیسی سازی میں خواتین کو شامل کرنا ہوگا۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملالہ یوسفزئی بھی پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی خواتین کی تعلیم سے متعلق چیلنجز کے حل کے حوالے سے بات کریں گی۔ کرغزستان کے وزیر تعلیم سمیت مختلف وزراء اور شرکاء بھی خطاب کریں گے۔ کانفرنس کا اختتام اسلام آباد اعلامیے پر دستخط کی رسمی تقریب سے ہوگا۔ کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے۔ مصطفیٰ کمال اس بات کے گواہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے، اسی لیے پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کے وسائل بھی زیادہ چاہیے۔ ہمیں مسائل کے حل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کرنا ہوں گے۔ شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے مزید کہا، یہ میرا پسندیدہ منصوبہ ہے۔ بولے پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی بہت ضروری ہے۔ صدر زرداری نے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ آپ کہ جتنا تعاون، جتنا ساتھ، جتنا مدد صدر زرداری نے صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بزنس کمیونٹی اور اوبویسلی خاص طور پہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کا خیال رکھا، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ کراچی میں پانی کے مسائل جلد حل ہونے والے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے افتتاح پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوید سنا دی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ فور صرف کراچی کا نہیں پورے ملک کا منصوبہ ہے۔ اس کی تکمیل سے شہر کو 400 ملین گیلن ایڈیشنل پانی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق شاہراہ بھٹو کا منصوبہ 30 سال قبل بے نظیر بھٹو نے پیش کیا تھا۔
انہوں نے کہا ہمیں وسائل کی کمی کا سامنا ہے لیکن عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ آج سے 30 سال پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک کراچی پیکج دیا تھا۔ ہمارے پاس وسائل بہت محدود، خاص طور پہ کراچی، آج یہ کراچی کا منصوبہ بھی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے۔ یہ K4 کی کمپلیشن اور یہ ہب کی کمپلیشن کے بعد کراچی میں 400 ملین گیلن پر ڈے ایڈیشنل پانی لائیں گے، جو کہ اس وقت پانی آ رہا ہے اس کا تقریباً ڈبل سے تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ نے ملیر ایکسپریس وے سفری جدت میں اہم اقدام قرار دے دیا۔ شرجیل نام میمن کہتے ہیں ملیر ایکسپریس وے شہر اور M9 موٹر وے کے درمیان اسٹریٹجک لنک ہے۔ یہ قومی شاہراہ تک بلا تعطل رسائی فراہم کرے گی، جس سے شہر کے روڈ نیٹ ورک پر دباؤ میں کمی واقع ہوگی، جب ایندھن اور سفری اوقات میں بھی 50% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کراچی والوں کے لیے اب ہوگا سفر کرنا آسان۔ ملیر ایکسپریس وے کا جزوی افتتاح کر دیا گیا۔ 9.1 کلومیٹر پروجیکٹ کا افتتاح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ 39 کلومیٹر کے پروجیکٹ پر 55 ارب روپے کی لاگت آئی۔ انتظار ختم، شاہکار ہو گیا تیار، تیز تر اور محفوظ سفر ہو جائے گا آسان۔ قیوم آباد سے شاہ فیصل تک ٹریفک دوڑے گا۔ ملیر ایکسپریس وے کا جزوی افتتاح کر دیا گیا۔ 9.1 کلومیٹر کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک مراد علی شاہ کے ہمراہ خود گاڑی چلائی اور شاہ فیصل انٹرچینج 3 پر ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ ایکسپریس وے ایک جدید ترین تیز رفتار 6 رویا ایکسس کنٹرول کوریڈور ہے، جس پر 55 ارب روپے لاگت آئی۔ 32 ارب روپے سندھ حکومت اور 23 ارب روپے کا پبلک پرائیویٹ پارٹنر کمرشل بینکوں اور ترقیاتی مالیاتی اداروں نے حصہ ڈالا۔ DHA سے کاٹھور کے قریب کراچی حیدرآباد موٹر وے M9 پر ختم ہوگا۔ ایکسپریس وے پر سفر 1 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 25 منٹ ہو جائے گا۔ ٹول پلازا پر چھوٹی گاڑیوں سے 100 روپے اور بھاری گاڑیوں سے 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔ موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر پابندی عائد ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ انہوں نے 36 ماہ آصف علی زرداری کے ساتھ گزارے ہیں۔ کراچی کی ترقی کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو ملنا چاہیے۔ 30 انڈر پاسز بنائے ہیں۔ 6 سے 2008 تک اور میں گیا ہوں 2010 میں 36 مہینے میں زرداری کے ساتھ رہا ہوں۔ جا کے زرداری کو کریڈٹ دو۔ یہ انڈر پاس 2-3 بننے سے کیا پاکستان بن جاتا ہے؟ کراچی بن جاتا ہے؟ 38 انڈر پاسز بنائے۔ ارے بھائی جان تو کسی نے احسان تو نہیں کیا نا؟ نہیں احسان نہیں کیا، پیسہ لیا ہے گورنمنٹ سے، ہم لوگوں سے ٹیکس لیا ہے نا، کام کیا ہے نا، کام کیا۔ ابھی والے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی والے تحریک انصاف نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ معلوم نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کر دیا۔ کراچی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا شکایت سیاستدانوں سے ہے جو جمہوریت آئین اور اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مدارس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا PB45 پر جس امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا وہ ایک پولنگ اسٹیشن سے بھی نہیں جیتا۔ PTI نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں، صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ PTI کی تخریبی سیاست ناکام ہوئی۔ کل PIA کی پرواز پیرس روانہ ہو گئی۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے بات چیت کہا سیاسی امن ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے تو خود کفیل ہو جائیں گے۔ بانی PTI کو کوئی آفر نہیں کی گئی، ان کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں۔ ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں صداقت کا ذرہ برج صداقت ان میں نہیں ہے۔ اور کل جو ایک PTI تباہی کر کے گئی تھی کہ پاکستان کی فلائٹس جو یورپ اور برطانیہ کے لیے پچھلے 4.5 سال سے بند تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ کل پیرس جو ہے وہ فلائٹ گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی PTI سے کسی کی ملاقات کرانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بیان میں ایاز صادق نے مزید کہا کہ فریقین جب کہیں گے اجلاس بلانے پر تیار ہوں۔ 4 جنوری کو اسد قیصر سے ٹیلی فونک گفتگو میں واضح کر دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔
اور جو ملک کو عالمی تنہائی کا شکار کرنا چاہ رہے تھے ناکام ہوئے. ایک نیا تماشا شروع کیا گیا کہ کسی طرح سول نافرمانی ہو. عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا اسلام آباد میں عالمی کانفرنس چل رہی ہے جس میں ہزاروں مندوبین شریک ہیں. دوست ممالک کا کوئی سربراہ آئے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی ہر اہم موقع پر ملک میں گند پھیلانا چاہتی ہے. بانی پی ٹی آئی کا واحد ایجنڈا ملک کی تباہی ہے. ایک شخص کی سازش ہے کہ اداروں اور ملک کو نقصان پہنچانا. اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اس نے یہ کال دی تھی سول نافرمانی کی. پہلے انہوں نے فائنل کال دی تھی. وہ فائنل کال جس طرح سے جو ہے وہ مس کال ثابت ہوئی. ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں جو ناراض تھے وہ آن بورڈ ہیں الحمدللہ. کبھی پاکستان میں کوئی پرابلم آئی ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب بھی آن اینڈ آف آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست مسلم ممالک ہیں ان کا کوئی سربراہ آیا ہو تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ 2 روزہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں ہزاروں مندوبین 50 ملکوں سے زیادہ جو ہے وہ مندوبین اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. اور وہ خواتین کی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہے. ادھر بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 47 پر دوبارہ انتخاب کا نتیجہ چیلنج کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا. جے یو آئی کے امیدوار میر عثمان نے نتیجہ چیلنج کیا تھا. درخواست گزار نے الزام لگایا کہ نتائج میں تبدیلی کر کے علی مدد جتا کو فارم 47 میں کامیاب قرار دیا گیا. وکیل کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ سماعت 16 جنوری کو کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے او آئی سی کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان آمد پر او آئی سی سیکریٹری جنرل کا خیر مقدم کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ، مشرق وسطی، مقبوضہ کشمیر، افغانستان اور اسلامو فوبیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اسحاق ڈار اور او آئی سی سیکریٹری جنرل نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں اور او آئی سی کی کردار پر بھی بات چیت کی. نائب وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے او آئی سی کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا. بول نیوز پر حملہ. کراچی گلشن معمار میں جے یو آئی کے کارکنوں نے بول کی ٹیم پر حملہ کر دیا. گلشن معمار جامعہ صدیقیہ کے دورے کے دوران سیکیورٹی پر کھڑے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے بول ٹی وی کے کیمرہ مین پر ڈنڈے برسا دیے. امجد شاہ کو دھکے دیے گئے اور زد و کوب کیا گیا. بعد میں انتظامیہ نے بول نیوز کی ٹیم سے معذرت کر لی. اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ جے یو آئی کے مرکزی ترجمان اسلم غوری نے بول ٹیم پر حملے کی شدید مذمت کر دی ہے. کہا جامعہ صدیقیہ میں جو واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تقریب کی تمام سیکیورٹی جامعہ صدیقیہ ادارے کی تھی. جے یو آئی کے پروگرامز میں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے. معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو کچھ واقعہ ہوا ہے جامعہ صدیقیہ گلشن معمار میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے. ہمارا ایک اپنا نظم ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے. البتہ وہاں سیکورٹی تمام کی تمام اس ادارے کی تھی. میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ کچھ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور میں اگر کے ساتھیوں کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ذاتی طور پہ اس سے معذرت خواہ ہوں. اڑان پاکستان منصوبے کو خواب کہا گیا، لیکن ترقی کا آغاز خواب سے ہوتا ہے. سیاسی عدم استحکام پالیسی رپورٹ پہ 30% اضافہ ہوا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کا پہلا پنجاب دھی رانی پروگرام لانچ کر دیا. لاہور کے بہترین میرج ہال میں 51 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا آغاز کیا گیا. 9 بیہاتہ جوڑوں میں 5 کرسچن دلہا دلہن بھی شامل تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فردن جوڑوں کو مبارکباد دی، دلہنوں کو پیار کیا اور دعائیں بھی دیں. شادی کرنی اب نہیں ہوگی مشکل، ہر لڑکی اب بنے گی دلہن. وزیر اعلیٰ مریم نواز بن گئی بیٹیوں کی آواز، والدین کی مشکلات بھی حل کر دیں. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے پنجاب دھی رانی پروگرام کا آغاز. منفرد پروگرام کے تحت صوبے بھر میں ایک ہی دن میں 1500 جوڑوں کی شادی کا نیا ریکارڈ. 1 ارب روپے بجٹ سے بنے پروگرام کے پہلے فیز میں 3000 شادیاں کرائی جائیں گی. پنجاب دھی رانی پروگرام کے آغاز پر لاہور میں 51 اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بیٹیوں اور بیٹوں، والدین اور اہل خانہ کو مبارکباد دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نئی زندگی کی شروعات میں برکت ڈالے. میں آپ کی خوشیوں میں یہاں شامل ہونے آئی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور وہ جو نئی زندگی آپ آج شروع کرنے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کا دکھ درد کا خوشیوں کا ساتھی بنائے.
इज्तिमाई शादी की तकरीब में 5 क्रिश्चियन दुल्हन दुल्हा भी शामिल थे। जोड़ों को वजीर आला की जानिब से फर्नीचर और जरूरी अशिया के तोहफे भी पेश किए गए, जबकि नए जोड़ों को सलामी में 1 लाख रुपए भी दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मरियम नवाज ने नौबयाहता जोड़ों के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जिसके इलाके गुलबर्ग में 9 सरबाज एक खातून से मोबाइल छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून से मोबाइल छीनते देखा जा सकता है। मुलजिम पहले रैकी करता है, बाद में मोबाइल छीनकर फरार हो जाता है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे करक से, जहां ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 20 जख्मी हो गए। जान बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे पर पेश आया। कर्क में खौफनाक हादसा, बेकाबू ट्रक सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। खूंखार हादसे ने 8 अफराद की जान ले ली और 20 जख्मी हो गए। दिलखराश वाक़या इंडस हाईवे कलमा चौक पर पेश आया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद कहते हैं ब्रेक फेल होना या तेज रफ्तारी हादसे की वजह लगती है, तहम मजीद तहकीकात से असल वजह सामने आएगी। ये जा रहा है कि ब्रेक इसका जो है वो फेल हुआ था, तो अभी उसको कंफर्म करते इसमें तकरीबन कोई 8 से 10 कैजुअल्टीज बताई जा रही है, जिसके 13 या 14 जो है वो इंजर्ड है। हादसे में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हिलाल अहमद समेत इमदादी इदारों ने फौरी इमदाद फराहम की। जख्मियों को DHQ अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में इमामुल हक की वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद हुरैरा और रोहेल नज़ीर को भी मौका दिया गया है। फास्ट बॉलर मीर हमजा और नसीम शाह टीम में शामिल नहीं। कैरेबियन चैलेंज से निपटने के लिए शाहीनों का सिलेक्शन कर लिया गया। जुनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाले 7 खिलाड़ी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं। शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली और सलमान अली आगा जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब इमामुल हक और अबरार अहमद की टीम में वापसी हुई। नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और विकेट कीपर बैटर रोहेल नजीर भी स्क्वाड का हिस्सा है। वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। इसके अलावा काशिफ अली और मोहम्मद अली को भी मौका दे दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।